السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہیں وہ آپ کی نماز جنازہ کے بارے میں ہیں۔ دوستو، میں ہوں محمد تھانوی اور آپ اس خبر کو سن اور دیکھ رہے ہیں محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ انشاءاللہ کل 15 دسمبر بروز پیر 2 بجے دن جامعہ معہد الفقیر اسلامی جھنگ میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جنازے میں شرکت کرنے والے احباب سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ دوستو، جس وقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دارالعلوم دیوبند کے اندر تشریف لائے تھے، اس وقت جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب لکھا تھا، آپ اس کو ضرور سن کے جائیے گا۔ حضرت کے بارے میں بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر ابھی بتانے لگا ہوں۔ وہ آئے اور ہمیں بھولا ہوا سبق یاد دلا گئے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ صوفی بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی ان دنوں ہندوستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ اپنے دورہ ہند کے تیسرے مرحلے میں وہ دیوبند بھی تشریف لائے تھے اور 4 روز قیام کر کے حیدرآباد چلے گئے تھے۔ قیام دیوبند کے دوران انہوں نے متعدد چھوٹی بڑی مجلسوں سے خطاب کیا تھا۔ ان کی تشریف آوری کے لوگ شدت سے منتظر تھے اور دور دور سے سفر کر کے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے اور ان کی تقریریں سننے کے لیے دیوبند پہنچے ہوئے تھے۔ یوں تو دیوبند میں دارالعلوم کی برکت سے سال کے 12 مہینے دینی اور علمی شخصیتوں کی آمد و رفت رہتی ہیں، مگر حضرت جی شیخ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کی آمد کا واقعہ اپنے آپ میں بالکل انوکھا واقعہ تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس طرح آئے جیسے صحرا کی سخت دھوپ میں ہوا کا خوشگوار جھونکا میسر آ جائے اور روح میں اتر کر اندر تلک شاداب و سرشار کر جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اہل دیوبند کو یہ 4 تاریخی دن مدتوں یاد رہیں گے اور دیر تک ان کے روحانی وجود کی مہک دیوبند کی فضاؤں میں رچی بسی رہے گی۔ اس دور قحط رجال میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود کسی نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں تھا۔ وہ اس امت کا ایک زندہ معجزہ تھے۔ انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا تھا اور ان کی باتیں سن کر دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا ہوتی تھی۔ یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ تقریباً یہی جملے ہر اس شخص کی زبان پر تھے جس نے ان 4 دنوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ گزار لیا تھا یا ان کی باتیں دل کے کانوں سے سن لی تھی۔ واقعی کوئی زمانہ اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے بڑے سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ ماضی قریب میں جو کام سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون کی خانقاہ میں کیا، ان کے بعد جو کام ان کے باکمال خلفاء حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان حضرات خلفاء شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ان حضرات کے بالواسطہ یا بلا واسطہ جانشینوں نے کیا، آج وہی کام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ انجام دے رہے تھے۔ اصل میں تو یہ کام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی روحانی اولاد کا تھا جو دارالعلوم دیوبند سمیت ہزاروں مدارس میں بکھری ہوئی ہے، لیکن انجام دے رہے ہیں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، جو اصطلاحی معنوی میں اس روحانی سلسلوں سے وابستہ نہیں اور نہ اس سلسلے زری کے باقاعدہ فیض یافتہ ہیں۔ ہو سکتا ہے شیخ کی آمد اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہو جس طرح لوگ ان کی مجلسوں میں ٹوٹ کر پڑے اور جس طرح ذوق و شوق کے کانوں سے ان کے مواعظ کا ایک ایک لفظ انہوں نے سنا اور دل میں اتارا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ حق کے طلبگاروں کی کمی نہیں ہے۔ تشنگان شوق بھی بے شمار ہیں، بس ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر منزل پر پہنچا دے، اور ایک صاحب دل ساقی کی ضرورت ہے جو مے حق پلا کر تشنہ کاموں کی پیاس بجھا دے۔ لفظ پیر سے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بوڑھے اور عمر رسیدہ بزرگ ہوں گے جنہیں لوگوں کے سہارے سے چلنا پڑتا ہوگا، لیکن ایسا اس وقت نہیں تھا۔ وہ ابھی 60 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت حضرت شیخ صاحب دیوبند تشریف لائے تھے، اس وقت حضرت کی عمر 60 سال بھی نہیں تھی۔
ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہے، بلند قد و قامت اور معتدل جسامت کے ساتھ ان کی صحت قابل رشک تھی۔ ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے، مولانا ندیم الواجدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے جن پر نگاہ پڑتی تھی تو ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ بعینہ ہی یہی کیفیت پیر صاحب کی ہے، چہرہ ایسا منور و تر و تازہ اور شاداب کی نگاہ پڑے تو ہٹنا بھول جائے، لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ، آنکھوں میں یاد الہی کا سوز اور تڑپ، طبیعت میں حد درجہ انکسار اور تواضع، اپنی ہر ادا سے گہری چھاپ چھوڑنے والے شخصیت اہل دیوبند کو مدتوں یاد رہے گی۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 1953 عیسوی کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں ایک کھرل خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والدین نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے، گھر میں نماز تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، یہاں تک کہ تہجد کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ والدہ ماجدہ بھی پابند صوم و صلاۃ تھی۔ راقب جب 3 برس کی عمر کا تھا تو رات کے آخر پہر میں والدہ صاحبہ کو بستر میں موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھتا، دیکھتا تھا کہ وہ سرہانے کی طرف مصلی بچھا کر نماز تہجد پڑھنے میں مشغول ہے۔ راقب منتظر رہتا کہ نماز کب ختم ہوگی۔ والدہ صاحبہ نماز کے بعد دامن پھیلا کر اونچی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ راقب نے اپنی زندگی میں تہجد کے وقت جس قدر اپنی والدہ صاحبہ کو روتے دیکھا ہے، کسی اور کو اس قدر روتے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات والدہ صاحبہ راقب کا نام لے کر دعائیں کرتی تو راقب خوشی سے پھر بستر پر سو جاتا۔ یقیناً یہ والدہ محترمہ کی دعائیں سحرگاہی اور نالہ نیم شبی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے بیٹے کا نام پورے عالم میں گونج رہا ہے اور آپ سے دلوں کی اصلاح کا کام لیا جا رہا تھا۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی، انہوں نے کئی سری کورس کیے۔ 1972 میں BSc الیکٹرل انجینئر کی ڈگری حاصل کر کے اسی شعبے سے وابستہ ہو گئی۔ پہلے اپرینٹس الیکٹرل انجینئر، پھر اسسٹنٹ الیکٹرل انجینئر بنے، اس کے بعد چیف الیکٹریکل انجینئر بن گئے۔ جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے اس زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ بھی پڑھا، ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان کا تعلق عمدۃ الفقہ کے مصنف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلے کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار احمد صاحب نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ 1983 عیسوی میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے دورہ حدیث کی اعزازی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر جھنگ میں مقیم تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی متعدد دینی ادارے ان کے سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے تھے۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی و تبلیغی دورے بھی کر چکے تھے، ہر وقت سرگردہ رہتے تھے۔ دینی و عصری علوم کی جامعیت حضرت والا کی امتیازی خصوصیت تھی۔ انگلش زبان پر عبور حاصل ہے، انہیں دینی علوم کا عصری اسلوب میں اور مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا غیر معمولی طور پر ملکہ حاصل تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ صرف آخری عشرہ افریقی ملک زامبیا میں گزرتا ہے، جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ ہر سال حج کے ایام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلسیں لگتی تھیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں ان سے استفادہ کرتے تھے، گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا تھا۔ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کو علماء دیوبند سے بڑی عقیدت تھی اور یہ عقیدت ان کی ہر تقریر اور تحریر سے جھلکتی تھی۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر سن لے یا کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لے، آپ کو علماء دیوبند کا ذکر ضرور ملے گا۔ دوستو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے گا تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔